نمبر 1 افتراش. نمبر 1 افتراش. نمبر 2 تورک. تا واو را کاف، کاف کتاب والا تورک. افتراش کی تعریف. افتراش کی تعریف. دونوں پاؤں میں سے دایاں پاؤں کھڑا رکھنا، دونوں پاؤں میں سے دایاں پاؤں کھڑا رکھنا، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اسے افتراش کہتے ہیں. اب آگے لکھیے نمبر 2 تورک کا طریقہ، تورک کی تعریف. ورکن یا ورکن کہتے ہیں سرین کو، کولوں کو. ورکن یا ورکن کہتے ہیں سرین کو، کولوں کو. تورک کا طریقہ یہ ہے کہ سرینوں کو زمین پر رکھنا، سرینوں کو زمین پر رکھنا اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف باہر نکال دینا، اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف باہر نکال دینا. اس طرح بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں. اس طرح بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں. تشہد میں یہ دونوں طریقے بیٹھنے کے لیے جائز ہیں. تشہد میں بیٹھنے کے لیے یہ دونوں طریقے جائز ہیں. اختلاف افضل ہونے میں ہے، اختلاف افضل ہونے میں ہے. اب میں جب اختلاف لکھواؤں گا نا تو اس میں پھر تفصیل نہیں لکھواؤں گا، اس سے یاد کرنا آپ کو آسان ہو جائے. ہر مذہب میں افتراش کا طریقہ، افتراش کی تشریح، تورک کی تشریح ضرورت نہیں. بس پہلے دونوں کی تعریفیں ذہن میں رکھ لیں. اب جب میں اختلاف لکھواؤں گا تو بڑا مختصر کر کے آپ یاد رکھ لیں گے. مذہب نمبر 1 احناف کے نزدیک افتراش افضل ہے. افتراش افضل ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے تورک افضل ہے. مردوں کے لیے افتراش افضل ہے اور عورتوں کے لیے تورک افضل ہے. اس طرح احناف افتراش اور توکل دونوں حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. اس طرح احناف افتراش اور تورک دونوں حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. مذہب نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہر نماز میں ہر ایک کے لیے تورک افضل ہے.
ان کی دلیل تورک والی روایت ہے جو دوسرے باب میں آ رہی ہے۔ احناف کی دلیل دونوں روایتیں ہو گئی۔ مذہب نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جس قاعدے کے بعد سلام ہو، جس قاعدے کے بعد سلام ہو اس میں تورک افضل ہے، باقی میں افتراش افضل ہے۔ جس قاعدے کے بعد سلام ہو اس میں تورک افضل ہے ورنہ افتراش افضل ہے۔ اس طرح یہ بھی دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مذہب نمبر 4، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ثنائی سا نون الف حمزہ یا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ثنائی یعنی 2 رکعت والی نماز میں افتراش کو افضل قرار دیتے ہیں، اور رباعی یعنی 4 رکعت والی نماز میں تورک افضل قرار دیتے ہیں۔ رباعی یعنی 4 رکعت والی نماز میں تورک کو افضل قرار دیتے ہیں، لہذا یہ بھی دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب آگے لکھیے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے باب میں افتراش والی روایت ذکر کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے باب میں افتراش والی روایت ذکر کی ہے اور دوسرے باب میں تورک والی روایت ذکر کی ہے۔ اور یہ بھی ایک نوٹ لکھ لینا، بین القوسین لکھ لو، یہ ترمذی کے ان نادر مسئلوں میں سے ہے، یہ ترمذی کے ان نادر مسئلوں میں سے ہے جس میں ائمہ 4 میں سے ہر ایک کا الگ مسلک ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، چلو قوس بند، یہ ترمذی کے ان اہم نادر مسائل میں سے ہے کہ اس میں ائمہ 4 میں سے ہر ایک کا الگ مسلک ہے۔ اب حدیث پڑھیں گے، دونوں بابوں میں آنے والی حدیث پڑھیے اور سمجھیے۔ تو سب سے بنیادی بات ہے اس میں افتراش اور تورک کا طریقہ ذہن میں رکھنا ہے۔ باب کیف الجلوس فی التشہد، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمت المدینة قلت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب میں مدینے آیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا۔ فلما جلس یعنی للتشہد، جب وہ بیٹھ گئے تشہد کے لیے، افترش رجلہ الیسریٰ، تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا، ووضع یدہ الیسریٰ، اور بایاں ہاتھ اس پر رکھ لیا، یعنی علی فخذہ الیسریٰ، یعنی اپنے بائیں ران پر، ونصب رجلہ الیمنیٰ، اور دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑا رکھا۔ اس طریقے کو آپ نے پڑھا، کیا کہتے ہیں؟ افتراش۔ یہاں
ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى یعنی عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، کہ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا یعنی بائیں ران پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس سے آپ کو ایک جملہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، گھٹنوں، بلکہ ہاتھوں کو ٹیڑھا بھی کر لیتے ہیں یوں کر کے نا، تشہد میں نہیں، تشہد میں گھٹنوں کے قریب ران کے اوپر ہاتھ سیدھے رکھنے، گھٹنوں کو نہیں پکڑنا تشہد کے اندر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، نہ بھی رکھیں سنت غیر مؤکدہ، نہ بھی رکھیں تو سنت غیر مؤکدہ۔ تو اس لیے یہ عمل بھی علی فخذہ الیسریٰ سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ران پر ہاتھ رکھنے، گھٹنوں پر نہیں، لیکن ران پر اس طرح کہ گھٹنوں کے قریب، انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے قریب پہنچ جائے۔ اب اگلا باب پڑھیے، باب منہ ایضا قال اجتمع ابو حمید وابو سعید وسہل بن سعد ومحمد بن مسلمہ فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حمید انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں تم میں سے زیادہ جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس یعنی للتشہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشہد کے لیے، فافترش رجلہ الیسریٰ واقبل بصدر الیمنی علی قبلتہ، تو انہوں نے اپنے بایاں پاؤں بچھایا، واقبل بصدر الیمنی علی قبلتہ، اور دائیں پاؤں کو قبلے کی طرف نکال دیا، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه يعني السبابه۔ باقی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں تورک کا ذکر ہے، دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال کر تورک کی صورت میں بیٹھنا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وبه يقول بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا يقعد في التشهد الاخر على وركه واحتجوا بحديث ابي حمید، یہاں اس میں تورک کا بیان ہوا، لیکن آخر میں جو ایک لفظ آیا نا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ یعنی السبابہ، اور اپنی سبابہ انگلی سے بھی اشارہ کرتے تھے، وہ ابھی اگلا باب آ رہا ہے، اس میں پھر اس مسئلے کی وضاحت آئے گی، وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی پڑھیے جی۔ باب ما جاء في الإشارة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا. باب ما جاء في الإشارة، یہ باب ان روایات کے بارے میں جو اشارے میں آئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے وضع یدہ الیمنى علی رکبتہ، تو اپنا دایاں ہاتھ گھٹنے پر رکھتے، علی رکبتہ سمجھ میں آیا، گھٹنے کے قریب رکھتے، ورفع اصبعہ التی تلی الابہام یدعو بها، یہاں یدعو کے نیچے محشی محدث نے لکھا ہے کہ یدعو بمعنی یشیرو کے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو اٹھاتے، رفع اصبعہ التی تلی الابہام، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی جس کو آپ سبابہ بھی کہتے ہیں۔ سبابہ گالی دینے والی انگلی، عرب میں نام تھا انگلی کا کہ لوگ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے تھے نشانے کے لیے، تو سبابہ کو اٹھاتے تھے، اس لیے اس کو سبابہ کہہ دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر جو ہیں وہ
اس برے نام کو بدلتے ہوئے اس سبابہ کو مسبحہ کہتے ہیں. سبابہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحہ. لیکن چونکہ عربی میں یہ نام پڑے ہوئے جو عام طور پر سبابہ ہی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے اس کو اٹھاتے، یدعو بہا، اس کو اسے اشارہ کرتے، وَيَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ، اور جو بائیں ہاتھ ہے وہ ویسے ہی پھیلائے رکھتے. یہ اشارہ کرنا انگلی سے، اس کا تفصیلی طریقہ اس روایت میں ہے جو موطا امام محمد میں امام محمد رحمہ اللہ نے نقل کی کہ خنصر بنصر وسطی، ابھی میں لکھواتا ہوں، خنصر بنصر وسطی کو بند کر لیا جائے، سبابہ اور ابہام سے حلقہ بنا لیا جائے، اور پھر سبابہ سے اشارہ کیا جائے. اور اشارہ بھی کیا جائے کب؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو نفی کے وقت میں انگلی کو اٹھا لیں، اس بات کے وقت میں رکھ دیں، بات مکمل ہو گئی. لیکن آپ نے بعض حضرات کو دیکھا کہ وہ انگلی ہلاتے رہتے ہیں، مستقل ہلاتے رہتے ہیں. اصل میں ان کو ایک روایت مل گئی، اس میں حرکہ کا لفظ ہے، یدعو کے بجائے حرکہ کا لفظ. یدعو بہا، وہ اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو یدعو کے بجائے ایک روایت میں کیا آ رہا ہے؟ یحرکو، حرکت دیتے تھے. لیکن وہاں اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ بار بار حرکت دیتے تھے، یہ ان کی اپنی توجیہ ہے، حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے مستقل ہلاتے رہو، کسی حدیث میں نہیں. بس لفظ کیا ہے؟ حرکہ. بس اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حرکت ہی دیتے رہتے ہیں. حالانکہ حرکت کا معنی حرکت دی، ہلایا، تو یہ کہاں ہے بار بار ہلایا؟ ہم بھی کہتے ہیں یدعو بہا، اس سے اشارہ کیا، تو بار بار اشارے کا ذکر تو نہیں ہے، اس دفعہ ایک دفعہ اٹھا لیا. اور یہ سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کو پھیلائے رکھتے ہیں، ہاتھ کو پھیلائے رکھتے ہیں، بٹھائے وہ انگلی سے اشارہ کر کے پھر رکھ لیتے ہیں واپس، جائز، نماز ہو گئی. لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے جو طریقہ لکھا وہ آپ کے حاشیے میں بھی موجود ہے، وہ حاشیے میں بھی پڑھ لے، پھر میں لکھواتا ہوں انشاءاللہ. حاشیہ نمبر 5 ہے وضع یدہ الیمنی علی رکبتہ. اس میں حاشیہ نمبر 5 کے درمیان میں سے ذرا روایت پڑھیے گا. وفی الموطأ لمحمد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاة وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاة وضع کفہ الیمنی علی فخذہ، اپنی ران پر. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بار بار فخذہ، ران پر. وقبض اصابعہ کلہا، اور ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تھے. وقبض اصابعہ کلہا، ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تھے، یعنی خنصر بنصر وسطی. واشار باصبعہ التی تلی الابہام، اور اس سے اشارہ کرتے تھے جو کہ ابہام کے ساتھ والی ہے. ووضع کفہ الیسری علی فخذ الیسری. تو احناف جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ حدیث کے بہت قریب ہے کہ خنصر بنصر وسطی تینوں کو کیا کر لیں؟ بند. اور پھر آپ حلقہ بنائیں وسطی اور سبابہ سے، وسطی اور سبابہ سے، وسطی ابہام سے حلقہ بنا لیں، اور پھر سبابہ سے اشارہ کر لیں، اور ہاتھ کو اسی طرح رہنے دیں اتحیات کے اختتام تک، سلام تک، چاہے سیدھا کر لیں، دونوں گنجائش موجود. لیکن سیدھا رکھیں، اسی طرح رکھیں، اسی شکل میں نماز کے اختتام تک، بالکل ٹھیک ادب کے مطابق. اب لکھیں باب ما جاء فی الاشارہ. تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت اشارہ کرنا، تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت اشارہ کرنا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے.
اس کا طریقہ احادیث میں یہ آ رہا ہے کہ تشہد پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا جائے، تشہد پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا جائے تو خنصر بنصر انگلی کو بند کر لیں، ابہام اور وسطی سے حلقہ بنائیں، اور سبابہ یا مسبحہ سے اشارہ کریں، سبابہ یعنی مسبحہ سے اشارہ کریں۔ اس طرح کے اشہد اللہ الہ نفی کے وقت اٹھائیں، اشہد اللہ الہ نفی کے وقت اٹھائیں، اور الا اللہ یعنی اس بات کے وقت واپس رکھ دیں، اس بات کے وقت واپس رکھ دیں۔ پھر سلام پھیرنے تک ہاتھ کو اسی طرح رہنے دیں۔ بعض حضرات فقہا کو نہ ماننے والے تشہد میں انگلی کو بار بار حرکت دیتے رہتے ہیں، وہ استدلال اس روایت سے کرتے ہیں، جس میں حرکہ کا لفظ ہے، ترمذی کی روایت میں یدعو بہا کا لفظ ہے، ترمذی کی روایت میں یدعو بہا کا لفظ ہے، یعنی یشیر بہا، لیکن اس میں بار بار حرکت دینے کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہے، اب آگے لکھیے۔ یاد رہے کہ ہمارے بعض علماء اشہد اللہ الہ پر جب انگلی اٹھاتے ہیں تو واپس نہیں رکھتے، بلکہ ایک دفعہ انگلی اٹھانے کے بعد سلام تک اسی طرح رہنے دیتے ہیں، ایک دفعہ انگلی اٹھانے کے بعد سلام تک اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابر مشائخ عموماً
واپس رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر مشائخ عموماً واپس رکھ دیتے ہیں۔ مولانا یہ بھی آپ کو ملیں گے، چند حضرات ہمارے چند اکابر میں سے ہیں جو یہ قول اختیار کرتے ہیں کہ آپ نے جب انگلی اٹھائی، غور سے انگلی اٹھائی ایک دفعہ بس، پھر وہ یوں ہی رکھتے ہیں نماز کے اختتام تک، یہ بھی آپ کو ملے گے۔ جائز جائز، سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ عمل ہے، جائز، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یشیر بہا کا لفظ تو ہے، واپس رکھنے کا لفظ نہیں ہے۔ یدعو بہا کا لفظ تو ہے، واپس رکھنے کا لفظ نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے، پڑھیے۔ اور میں نے بتایا جائز جائز، نہ بھی کریں تو جائز، نماز ہو جائے گی سنت غیر مؤکدہ۔ جی پڑھیے۔ باب ما جاء في التسلیم فی الصلاۃ۔ بعض حضرات نا وہ جملہ اختیار کر لیتے ہیں، مولانا بس حق یہ ہے، تو میں ان کو بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ حق اور باطل کی جنگ نہ بناؤ اس کو۔ بعض کہہ دیتے ہیں مجھے کہ مولانا ویسے حق یہی ہے کہ بس حق اور باطل کی جنگ نہ بناؤ گے، سنت غیر مؤکدہ۔ چلیے۔ باب ما جاء في التسليم في الصلاة. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله۔ سلام کے بارے میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، تحلیلها التکبیر و تحلیلها التسلیم، تفصیل سے لکھوا چکا ہوں۔ سلام کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر تفصیل سے لکھوا چکا ہوں۔ اس باب کا منشا کچھ اور ہے۔ اس باب کا منشا ہے نماز کے آخر میں سلام کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سلام کے آخر میں۔ تو یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ باب پہلے گزر چکا ہے، تحلیلها التسلیم باب گزر چکا ہے، اس پر میں لکھوا چکا ہوں۔ پھر باب ما جاء فی التسلیم فی الصلاۃ، اس کا منشا کیا ہے؟ تعداد سلام، تعداد سلام۔ اب مولانا پھر روایت پڑھیں گے، آسان روایت ہے تو میں بتا دوں گا یہاں 2 ہے، یہاں 2 کا ذکر ہے، پڑھیے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله۔ وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث بن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ سلام 2 مرتبہ، ٹھیک، سلام 2 مرتبہ، روایت یہی روایت ہماری دلیل ہے اس پہلے باب میں آنے والی، تو لکھ لیجئے گا باب ما جاء فی التسلیم فی الصلاۃ۔ اس باب کا منشا ہے نماز میں سلام کتنی مرتبہ کرنا چاہیے۔ مذہب نمبر 1، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، سفیان ثوری، عبداللہ المبارک، امام اسحاق کے نزدیک، امام اسحاق کے نزدیک نماز کے آخر میں سلام 2 مرتبہ ہے، سلام 2 مرتبہ ہے۔ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی، یہاں صرف تعداد۔ اب اگلا باب پڑھیے گا جی، پھر باقی مذہب لکھتے ہیں۔ باب منہ ایضا، امام ترمذی رحمہ اللہ خود بھی مذاہب بیان کر رہے ہیں، جی پڑھیے۔ باب منہ ایضا
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. اب ذرا غور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے دوسرا باب اس لیے الگ سے قائم کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدۃ تلقاء وجهہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے ایک سلام سامنے کی جانب. ثم یمیل الی الشق الایمن شیئا، پھر اس کے بعد دائیں طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے تھے، مڑ جاتے تھے، عوام کی طرف چہرہ کر لیتے تھے. تو یہاں اس روایت میں کتنے سلام کا ذکر؟ ایک سلام. اب لکھیے مذہب نمبر 2. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک امام ایک مرتبہ سلام کہے، امام ایک مرتبہ سلام کہے اپنے سامنے کی جانب، امام ایک مرتبہ سلام کہے اپنے سامنے کی جانب، اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے عرف الشذی میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے ایک فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک امام ایک دفعہ سلام کہے سامنے کی جانب، اور مقتدی 3 مرتبہ سلام کرے، اور مقتدی 3 مرتبہ سلام کرے، ایک سامنے کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف. تین سلام کرے، ایک سامنے کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف. 2 مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب امام شافعی کا رہتا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، پڑھیے. قال وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أبو عيسى وحديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق أشبه. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه. وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. اب امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا ایک سلام والی روایت کا کہ زیادہ صحیح روایتیں 2 سلام والی، لیکن ایک سلام والی روایت کو بھی تسلیم کیا.